کو تقدیر سکھائی تھی علی نے، آدم کے حسین پتل کا معمار علی، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین، وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ۔ درود پڑھے محمد عالم۔ حضرات سامعین، تقریر شروع کرنے سے پہلے آپ تمام حضرات سے، جس طرح بھائی نے ابھی عرض کیا، سید مولانا اختر عباس نقوی صاحب کے لیے حقیقت میں یہ ہے کہ میں نے بہت سے علماء کو دیکھا سنا، لیکن ایسا ہر دل عزیز میں نے نہیں دیکھا۔ اس کے درجات کے بلندی کے لیے ایک سورۃ فاتحہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ، سورۃ فاتحہ کا ثواب امام زمانہ کے ہاتھوں مرحوم و مغفور مولانا سید اختر عباس کے روح سے منتقل کرتے ہیں۔ مرحوم کو محمد اور آل ملک کے جوہر رحمت پناہ گزین کر۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد و آل محمد بآواز بلند نعرہ صلوات۔ ایک مختصر اور چھوٹی سی قرآن کی آیت میں نے آپ کی تلاوت کی ہے۔ سورۃ الحج میں ارشاد ہو رہا ہے، وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ۔ جس نے اللہ کے محترم چیزوں کی عزت کی، جس نے اللہ کے محترم اور مکرم چیزوں کی عزت کی، تو اس کے پروردگار کے یہاں خیر ہی خیر ہے۔ جس نے اللہ کے محترم اور مکرم چیزوں کی عزت کی، تو اس کے پروردگار کے یہاں خیر ہی خیر ہے۔ تعظیم کی، عزت کی۔ مختصر سے ٹائم میں میرا آج کا موضوع ہے عبادت اور تعظیم۔ عبادت اور ہے، تعظیم اور ہے۔ ہم جو علم کو جھکتے ہیں، تازے پر جھکتے ہیں، تو یہ تعظیم ہے، یہ عبادت اور ہے۔ تعظیم کے ساتھ عبادت ہے۔ آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف۔ ارشاد ہو رہا، جس نے اللہ کے محترم اور مکرم چیزوں کی عزت کی، تو اس کے یہاں خیر ہی خیر ہے۔ ایک آیت چھوڑ کر اللہ نے پھر ارشاد فرمایا، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ جس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی، جس نے اللہ کی
شعائر اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی تو میں اللہ اس کے دل کو تقوی سے مالا مال کر دیتا ہوں۔ جس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی تو میں اللہ اس کے دل کو تقوی سے مالا مال کر دیتا ہوں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا اسی صورت میں بَلْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، دیکھو یہ قربانی کے جانور میری نشانی ہے، قربانی کی تعظیم کرنی ہے اللہ کی نشانی کی، یہ قربانی یہ قربانی کے جانور جو ہیں یہ اللہ فرمائے قربانی وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ اللہ قربانی کے جانور میری نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا سورۃ بقرہ میں اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ عزت کرنی ہے اللہ کے محترم چیزوں کی، عزت کرنی ہے اللہ کی نشانیوں کی، اور اللہ کی نشانیاں ہیں اللہ کی قربانی کے جانور، یہ اونٹ بکرے یہ نشانیاں ہیں اللہ کی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ان کی عزت کرو، تو میں اب مجھے کہنے دو، مجھے جواب دو کہ جب اللہ کی نشانیاں ہیں صفا اور مروہ یہ پہاڑیاں ہیں، یہ پہاڑیاں ہیں، ان کی تعظیم واجب ہے۔ یہ بکرے کہاں رہا جناب اسماعیل کا زمانہ، کہاں رہا آج کا زمانہ، ہزار بس گزر گئے، لیکن ابھی بھی جو جانور قربانی کے ان کی تعظیم واجب۔ یا اللہ اگر ہم تعظیم نہ کریں تو ارشاد ہو رہا ہے سورۃ مائدہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد، اے ایمان لانے والے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرو ورنہ ایمان سے خارج ہو جاؤ، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرو ورنہ ایمان سے خارج۔ اور یا اللہ نشانیاں کون ہیں؟ آواز میرے حرمت کے مہینے 4 مہینے، رجب کا مہینہ، ذیقعد کا مہینہ، ذی الحج کا مہینہ، محرم کا مہینہ۔ پھر اللہ نے فرمایا قربانی کے جانور، پھر اللہ فرمایا قربانی کے جانور میں جو رسیاں ہیں ان کی عزت کرو، قربانی کے جانور کو جو گلے میں رسیاں ہیں ان کی عزت واجب، قربانی کے جانور واجب۔ تو ایمان سے بتاؤ تمام مسلمان بھائی کو کرنا چاہتا ہوں کہ جب صفا اور مروہ قربانی کے جانور اللہ کی نشانیاں ان کی عزت کرنا واجب اور محل عبادت میں شامل، شاید میں نے نہیں سمجھا سکا، میں نے کہا کہ جب صفا اور مروہ قربانی کے جانور یہ اللہ کی نشانیاں ان کی تعظیم کرنا واجب اور محل عبادت میں شامل، تو بتا اب 14 کا کیا مقام ہوگا کہ جن کی وجہ سے خدا پہچانا جاتا ہے، جن کی وجہ سے، کیونکہ شہید شعر لا جمع ہے شہیدت ان کی، شہیدت ان کی معنی ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے۔ ارے تمہیں بکرا دیکھ کر خدا یاد آتا ہے اور علی سے تمہیں خدا یاد نہیں آتا۔ نعرہ حیدری، میں نہیں کر راجہ بھائی یہ الفاظ ہیں کنز المال کے، کنز المال کے 19 جلدیں ہیں، اس میں یہ الفاظ ہے کہ جب میرا مولا علی مدینے کے گلی سے گزرتا تھا تو یہودی دیکھ کر کہتے تھے ما اشجعہد الفتح لا الہ الا اللہ، یہ کیسا بہادر ہے شاید اللہ کے سوا کوئی اور اللہ نہیں، ما اکرم ھذا الفتح لا الہ الا اللہ، یہ کیسا اللہ کا حسین بندہ ہے اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں، کو جس کے چہرے سے دیکھنے سے خدا یاد آ جائے، جس کے چہرہ دیکھ کر خدا یاد آ جائے اس کو قرآن میں علی کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری،
میں نے کیا کہ کہاں رہا جناب ابراہیم و اسماعیل کا زمانہ اور کہاں آج کا زمانہ. ابھی بھی واجب ہے کہ قربانی کے جانوروں کی عزت کرو. قربانی کے جانوروں کے تمہیں خدا یاد آتا ہے، علم سے یاد نہیں آتا، تازے سے یاد نہیں آتا. یہ ہم جو جھکتے ہیں خدا سمجھ کر نہیں، اللہ کی نشانیاں سمجھ کر. کیونکہ علم کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے، تازے کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے، خدا یاد آتا ہے. ان کو آئیے چاہتا ہوں قرآن پر، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں ہو کہ جھکنا شرک ہے. آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف. ارشاد ہو رہا ہے سورۃ بنی اسرائیل میں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اے میرے حبیب، پوری آیت میں رسول مخاطب ہے. اللہ رسول کو کہہ رہا ہے میرے حبیب تیرے پروردگار کا حکم ہے کہ عبادت اس کی جائے اور اپنے والدین سے احسان کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. جب تمہارے دونوں ماں باپ بوڑھے ہو جائے تو ان کو جھڑک نہ دینا، ان سے اف نہ کرنا، ان کے ساتھ نہایتی ادب کے ساتھ بات کرنا، نہایتی ادب کے ساتھ. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے گردن کو جھکا دے دونوں کے سامنے، دونوں کے سامنے، والدین کے سامنے گردن کو جھکا دے. یہ اللہ رسول کو کہہ رہا ہے کہ اپنے گردن کو جھکا ادب کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، نیازمندی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ جھکا دے اپنے گردن کو والدین کے ساتھ. فَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور دونوں کے لیے دعا مانگ، پروردگار دونوں پر رحم کر. اس طرح جس طرح ان دونوں نے مجھے بچپنے میں پالا تھا، اس طرح رحم کر جس طرح دونوں نے مجھے بچپنے میں پالا تھا. ہمارے حکم تو عام ہے نا، یعنی والدین کو جھکنا عبادت میں شامل ہے. کیا ہمارے والدین معصوم ہیں؟ غیر معصوم ہیں. یہ ادب ہے، عبادت نہیں ہے. ہمارے والدین غیر معصوم، ان کو جھکنا تو واجب ہے، ان کو جھکنا تو تعظیم ہے، ان کو جھکنا تو عبادت ہے. اگر ہم تازے کے آگے جھکے تو پھر بدعت کائے کی. لیکن یہ حکم خاص ہے کہ میرے حبیب دعا مانگ. یہ آج جب نازل ہوئی تو حضور اکرم کی عمر ہے 42 برس، 42 برس ہے رسول کی عمر. جب جناب آمنہ کی وفات ہے 6 سال میں، یعنی حضور اکرم تھا 6 سال کا، تو جناب آمنہ کا انتقال، جناب عبداللہ کا انتقال رسول کی ولادت سے پہلے، رسول کی ولادت سے پہلے جناب عبداللہ کا انتقال، 6 سال کی عمر میں جناب آمنہ کا انتقال. تو یہ والدین کون ہیں؟ یہ والدین کون ہیں جن کے لیے رسول کو حکم ہے کہ عزت کر اور عزت بیسی کر کے ان کے آگے جھک، ان کے آگے جھک، ان کے آگے بازو کو جھکا. لیکن قرآن بتا کما ربیانی صغیرا، اس طرح رحم کر جس طرح انہوں نے مجھے بچپنے میں پالا تھا. تو یہ پالنے والے کون تھے؟ رسول کو پالنے والے کون تھے؟ رسول کو پالنے والے یا علی کا باپ تھا یا علی کی ماں تھی. گھبراؤ نہیں میرے بھائی، گھبراؤ نہیں. توجہ چاہ رہا ہوں جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے. میرے
گئی بات سمجھ میں؟ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو یہ جھکتے ہیں، علم کے آگے جھکتے ہیں، تازے کو جھکتے ہیں، تو یہ ادب ہے، تعظیم ہے، اور اسی تعظیم میں عبادت ہے، تعظیم میں عبادت ہے۔ ہو سکتا ہے پھر کوئی اعتراض کرے، آئیے چلتا ہوں پھر قرآن کی طرف۔ ارشاد ہو رہا ہے سورۃ یوسف میں، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیت لی ساجدین۔ جناب یوسف نے بابا کو کہا کہ بابا میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند رأیت لی ساجدین، مجھے سجدہ کرے، مجھے خدا کو نہیں، مجھے خدا کو نہیں، مجھے سجدہ کرے۔ یہ نبی کے جناب یعقوب کو بتا رہا ہے جناب یوسف۔ تو جناب یعقوب نے کہا بیٹا یہ خواب نہیں، یہ حقیقت ہے، یہ خواب نہیں، یہ حقیقت ہے۔ اور آگے چل کر ارشاد فرمایا وَرَفَعَ أَبْوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا۔ جناب یوسف نے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب نے سجدہ کیا یوسف کو، سب نے لہو، یوسف کو، خدا کو نہیں، یوسف کو، خدا کو۔ والدین نے سجدہ کیا یوسف کو، 11 بھائیوں نے سجدہ کیا یوسف کو۔ بتاؤ یہ بدعت ہے یوسف کو؟ تو یہ تعظیمی سجدہ تھا، تو تعظیمی سجدہ تھا۔ اگر ہم حسین کے زار پر جاتے ہیں اور جا کر سجدہ کرتے ہیں تو یہ سجدہ شکرانے کا ہے، اور کہتے پروردگار تیرے لاکھوں احسان کہ ہم نے حسین کی زیارت کی۔ یہ بدعت نہیں ہے، یہ عبادت ہے، یہ بدعت نہیں ہے، یہ عبادت ہے۔ آئیے دیکھیں قرآن میں کتنی آیتیں ہیں جن کو عزت کے لیے ارشاد ہو رہا ہے سورۃ نور میں، لا تجعلوا دعاء رسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ 3 معنی مفسر نے لکھی، ایک ہی آیت کی 3 معنی مفسر نے لکھی۔ پہلی معنی یہ لکھی کہ میرے رسول کا نام لے کر مت پکارو، میرے رسول کا نام لے کر مت پکارو۔ جس طرح تم ایک دوسرے کا نام لے کے پکارتے ہو، عبدالحکیم تھرا، راجہ نصیری تھرا، میرے رسول کا نام لے کر مت پکارو۔ میں نے بھی پورے قرآن میں رسول کا نام نہیں لیا، پورے قرآن میں اللہ نے یا محمد کر کے نہیں پکارا، یا احمد کر کے نہیں پکارا۔ تو جس رسول کی خدا عزت کرے وہ تم جیسا کیسا۔ جس رسول کی خدا عزت کرے وہ تم جیسا کیسا۔ نام لے کر مت پکارو، نام لے کر مت پکارو۔ کبھی کہا طٰہٰ اے میرے طاہر رسول، کبھی کہا یاسین اے میرے سید رسول، کبھی کہا یا ایھا المزمل اے کمبل اوڑھنے والے، کبھی کہا یا ایھا المدثر اے چادر اوڑھنے والے۔ مسلمانوں کو کمبل یاد ہے، چادر نہیں۔ کبھی چادر کو بھی یاد کرو۔ جب میں نے عالم تصور میں خدا سے پوچھا یا اللہ یہ کالی کملی والے کہتے ہیں چادر کا نام کیوں نہیں لیتے؟ آواز ہے اللہ کے عبدالحکیم نے چادر میں نے کہا تھا نہ تھی۔ اگر میں ان کا کوئی چادر میں تھا تو ذکر کرتے، ان کا نے چادر میں تھا نہ تھی۔ تو اللہ نے رسول کے کمبل کی قسم کھائی۔ اللہ نعرہ حیدری۔ توجہ چاہے، توجہ ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں۔ پورے قرآن حکیم میں اللہ نے اپنی عزت کی قسم نہیں کھائی۔ پورے قرآن حکیم میں مجھے یقین ہے یہاں علماء بھی ہوں گے، حافظ قرآن بھی ہوں گے، اگر کسی کے ذہن میں ہو تو مجھے بتاؤ۔ پورے قرآن حکیم میں اللہ نے اپنی عزت کی قسم نہیں کھائی، قسم کھائی ہے شیطان۔
اللہ نے اپنی عزت کی قسم نہیں کھائی، شیطان نے اللہ کی عزت کی قسم کھائی۔ جب دربار سے نکالا تو کہا قال فبعزتک یا اللہ مجھے قسم ہے آپ کی عزت کی، کیوں؟ لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، پروردگار میں سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے چنے ہوئے بندے، میں سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے چنے ہوئے بندے، یعنی جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں ان کے سوا سب کو گمراہ کروں گا۔ مجھے تعجب ہے اسی بات پر کہ شیطان کو خدا کے چنے ہوئے بندے سمجھ میں آ گئے اور پاکستان کے ملاؤں کو سمجھ کیوں نہیں آئے؟ مل کے نعرہ لگا، نعرہ حیدری! خدا نے نہیں کہا، شیطان ہی قسم کہی، یا اللہ مجھے قسم ہے آپ کی عزت کی کہ میں سب کو گمراہ کروں گا سوا آپ کے چنے ہوئے بندے۔ ایک مرتبہ اللہ نے قسم کھائی اپنے، اور کب قسم کھائی؟ جب یہ پانچوں چادر کے نیچے ہے، جب یہ پانچوں چادر کے نیچے آئے تو جا کر حدیث کے ساتھ پڑھی، عزتی و جلالی انی ما خلقت سما مبنیتن ولا عظم مدھیتن ولا قمر منیرن ولا شمس مضیتن ولا فرق یدور ولا بحر یجری ولا فرق تسری الا اجلکم و محبتکم۔ اے ملائکو مجھے قسم ہے اپنی عزت کی، مجھے قسم ہے اپنے جلال کی، میں آسمان کو نہ بناتا، میں زمین کا فرش نہ بچھاتا، میں ماہتاب کو منور نہ کرتا، میں آفتاب کو روشن نہ کرتا، میں بڑے بڑے بحر نہ بہاتا، میں بڑی بڑی کشتیاں نہ چلاتا، جو کچھ میں نے کیا ہے ان پانچ کی محبت میں جو چادر کے نیچے اللہ نے پتا چلا یہ پانچ ہیں اللہ کی عزت۔ میں نے بڑا جملہ کہا، یہ پانچ ہیں اللہ کی عزت، جنہوں نے پانچ کی عزت کی اس نے خدا کی عزت کی جو پانچ کے مقابلے میں آیا، حقیقت وہ پانچ کے نہیں خدا کے مقابلے میں آیا۔ ایک جملات کرنا چاہتا ہوں، تاریخ نے کئی جنگیں لکھی ہیں مسلمانوں کے درمیان اور غیر مسلمانوں کے درمیان۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ غیر مسلموں نے مسلمانوں کو جنگ میں شکست دی ہے۔ مسلمانوں کو شکست دینا یا شکست کا سامنا کرنا یہ اسلام کے درپڑے میرا بڑا جملہ کھا گئے۔ میں کہا کئی مرتبہ غیر مسلموں نے مسلمانوں کو شکست دی، لیکن یہ اس کا دلیل نہیں ہے اسلام سچا مذہب نہیں ہے۔ غیر مسلموں نے مسلمانوں کو شکست دی تو یہ نہیں ہے کہ اسلام سچا مذہب نہیں ہے۔ اگر مسلمانوں کو غیر مسلمانوں نے شکست دی تو یہ دلیل نہیں ہے اسلام سچا مذہب نہیں۔ واحد جنگ ہے مباہلہ واحد جنگ ہے جس میں اسلام کے فتح کا اور شکست کا سوال تھا۔ یعنی اگر جنگ میں مباہلے میں رسول ہار جاتے تو ہمیشہ کے لیے اسلام ختم ہو جاتا۔ اگر مباہلے میں، کیونکہ یہاں سوال تھا اسلام کے موت اور حیات کا، مباہلے میں سوال تھا اسلام کے حیات اور موت کا، اور تمام مسلمان بھائی بتائیں اسلام تھا نا، یعنی اگر خدا نہ کرے خاکم بدہن اگر رسول ہار جاتے اسلام ختم۔ اور الفاظ بھی کیسے ہیں، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم۔ میرے حبیب قرآن کے بعد اگر آپ سے کوئی حجت مانگتے ہیں قرآن کے بعد قرآن سے پہلے نہیں، قرآن کے بعد 3 دن تک رسول قرآن پڑھتا رہا، 3 دن تک پڑھتا رہا، لیکن نصرانیوں نے نہیں مانا۔ پتہ چلا جب
قرآن رسول کے لیے کافی نہیں، بڑا جملہ میں کہہ گیا، جب قرآن رسول کے لیے کافی نہیں تو صحابی کے لیے کافی کیسے ہوگا؟ اور اللہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل ونجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ میرے حبیب کو کہہ دو تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنی نساء کو، ہم اپنی نساء کو۔ نساء میں تین رشتے شامل، یا نساء نبی، اے نبی کی بیویاں، نساء میں بیوی شامل، بیٹی شامل، ماں شامل، یعنی جتنی بیویاں ہیں لے کر آؤ۔ خبرہ کیسے میں دوستوں، خبرہ ہے جتنی بنارہ ہے دری، نعرے کم لگاؤ سمجھو زیادہ بات کا سنو، یعنی جتنی بیویاں ہیں لے کر آؤ، جتنی بیٹیاں ہیں لے کر آؤ۔ ہم بھی لے کر آتے ہیں، جتنے نفوس ہیں لے کر آؤ، ہم بھی لے کر آتے ہیں، پھر ان کو پیش کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، اور جو خدا کی بارگاہ میں جھوٹا اس پر خدا کی لعنت۔ لیکن آج تک مسلمان مفسرین تردید نہ کر سکے، آج تک کوئی تفسیر ابھی چھپائی نہیں، اور کسی ماں کے لال کو جرت ہی نہیں کہ کچھ اپنی رائے دی۔ رسول نے کیا کیا؟ ابنا کی جگہ پر حسنین کو لیا، نساء کی جگہ پر بطول کو لیا، نفس کی جگہ پر علی کو لیا۔ بھائی جتنی بیویاں ہیں لے کر آؤ۔ قرآن میں جنگیں ہیں تین، قرآن میں جنگیں ہیں تین، علم کی جنگ، تلوار کی جنگ، صداقت کی جنگ۔ اگر مباہلے میں صداقت کی جنگ ہوتی، مباہلے میں تلوار کی جنگ ہوتی تو مسلمان کہتے علی سب سے زیادہ شجاع تھا۔ اگر علم کی جنگ ہوتی مسلمان کہتے سب سے زیادہ علی علم تھا۔ یہاں تو صداقت کی جنگ ہے، اور رسول کے گھر میں صدیقہ بھی ہے۔ جب بیوی شامل ہے تو رسول کے گھر میں صدیقہ بھی ہے، صدیق اکبر بھی ہے، ان کو کیوں نہیں لیا؟ جب قرآن میں کامن عام ہے، جتنی بیویاں ہیں لے کر آؤ، جتنے نفوس ہیں لے کر آؤ۔ بیوی کی جگہ پر لے کر جاتے صدیقہ کو، نفس کی جگہ پر علی کو بھی لے کر جاتے۔ میں علی کی بات نہیں کرتا، صدیق اکبر کو بھی لے کے جاتے، ان کو کیوں نہیں لے کر گئے؟ یا ماننا پڑے گا خدا کی نظر میں 5 کے سوا اور کوئی صدیق نہیں تھا۔ خدا کی نظر میں، خدا کی نظر میں